خوف سے بچنے کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس خوف کی چیز کے بارے میں بہت زیادہ نہ سوچیں اور اپنے آپ کو دوسرے کاموں میں مصروف کر لیں. ٹھیک، اس کا میں آپ کو ایک واقعہ عرض کرتا ہوں. یہ غالباً سچا ہی واقعہ ہے، لیکن کسی جگہ اس کو فرضی کے طور پہ بھی لکھا ہوا تھا، لیکن غالباً سچا واقعہ یہ کہ ایک آدمی جو ہے وہ پلین میں بیٹھا ہوا تھا، جہاز میں، ہوائی جہاز میں بیٹھا ہوا تھا. تو وہ آ گیا کسی ایئر پاکٹ میں. ایئر پاکٹ کے اندر وہ جہاز بہت زیادہ نا وہ ہلتا ہے، حرکت کرتا ہے اور خطرہ سا ایک محسوس ہو رہا ہوتا ہے نا. لوگ گھبرا گئے اور پریشان ہو گئے. تو اب وہ جو لوگ تھے ان میں سے ایک بندے نے ایک دوسرے کو دیکھا تو وہ بڑے سکون سے بیٹھا ہوا اور وہ کتاب پڑھ رہا ہے. اچھا، وہ جو ایئر پاکٹ کے اندر جہاز جب پھنستا ہے تو عام طور پہ 1 سے 3-4 منٹ کے اندر اندر نکل جاتا ہے. بہت کم واقعہ ہوگا کہ بالکل ہی خدا نہ خواستہ وہ گڑبڑی ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا. 1 سے 1.5 2 3 منٹ کے اندر نکل جاتا ہے اس سے. لیکن ان جو 3 منٹ ہوتے ہیں نا وہ آدمی کو ذرا طبیعت اس کی اچھی خری صاف کر دیتے. تو یہ جو بندہ تھا اس نے وہ کتاب پڑھنے والے سے پوچھا کہ بھائی صاحب، لوگوں کی جان نکلی ہوئی تھی، آپ آرام سے کتاب پڑھ رہے تھے. تو اس نے کہا کہ بھائی تم لوگوں نے اپنی جان نکال کے کیا کر لیا؟ تم اتنے گھبرائے، پریشان ہوئے اور ہائے ہوئے کیا، سارا کچھ کیا، کیا فرق پڑا؟ جہاز کیا صحیح ہو گیا اس سے؟ اور میں اگر پڑھتا رہا تو کیا میرے اس پڑھنے کی وجہ سے مجھے کوئی زیادہ نقصان ہو گیا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. ہوا صرف یہ ہے کہ تم لوگوں کی پوری توجہ لگی رہی اس گھبراہٹ کی طرف اور مینٹلی طور پہ تم انتہائی ڈسٹرب رہے. اور میں آرام سے کتاب پہ توجہ رکھ کے کتاب پڑھتا رہا. مجھے یہ تو تھا کہ کچھ ہو رہا ہے، جہاز ہل رہا ہے اور یہ ہے وہ یہ ہو رہا ہے، لیکن میں نے 80 سے 90% جو توجہ تھی وہ کتاب کی طرف کر لی. اور اس کتاب کو پڑھنے کے اندر 2 سے 3 منٹ میں وہ جو جرک کر رہا تھا جہاز اور جو ہل رہا تھا اتنا زیادہ تو ختم ہو گیا. تم لوگوں نے وہ 3 منٹ انتہائی گھبراہٹ میں گزارے، میں نے گھبراہٹ سے فارغ ہو کے گزارا، ختم اس کی بغیر گزار لی. کیوں؟ اس لیے کہ توجہ کسی اور طرف تھی. تو ہوتا کیا ہے کہ ایک لفظ ہوتا ہے عذاب آگہی، بہت خوب، ٹھیک ہے نا، جسے کہتے ہیں جاننے کی تکلیف. کسی شے کا نہیں پتا ہوتا تو بندے کو کچھ نہیں ہوتا، پتا چل جائے تو توبہ توبہ. ایک میں نے وہ کتاب پڑھی، کوئی وہ تھا رائٹر جو ہے نا، رائٹر، اس نے لکھا کہ میں ایک مرتبہ رات کو سوئی تو آپ خاتون تھی، اس نے میں رات کو سوئی تو میرے پاس کتابوں کا ایک ڈھیر لگا ہوا تھا. تو میں نے اس کے اوپر نظر ڈالی تو مجھے لگا کہ کچھ ہے اس کے اوپر. تو میں خیر میں آرام سے سو گئی. میں نے کہا کیا آپ اٹھ کے دیکھے کیا رکھا ہوا، صبح کو دیکھ لیں گے، کوئی کھانے پینے کی چیز رکھ دی ہے، کوئی کٹوری کتابوں پہ رکھ دی ہے، میں سو جائیں. سر کہ جب میں نے صبح اٹھ کے دیکھا تو وہ سانپ تھا. اب آپ غور کریں کہ کیا سانپ یوں بغل میں ہو تو بندے کو نیند آ سکتی؟ نہیں آ سکتی. لیکن چونکہ پتہ نہیں تھا کہ یہ کچھ اور ہے تو لہٰذا وہ نیند ہوگی پوری اس کی. اچھا، لیکن اس سے ہٹ کر اگر کسی آدمی کو اس کے پیچھے کو ہلکی سی گرم چیز رکھ کے کہا جائے یار وہ ہلنا نہیں، سانپ ہے تمہارے پیچھے، تو وہ تو ہو نہ ہو بندہ گیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا دماغ پورا ادھر متوجہ ہو گیا. تو اب یہ جو خوف کی سچویشن ہے اور توجہ ادھر جاتی، اچھا ادھر کھانسی آتی ہے، بندہ کہتا لو بھی نکلا کرونا. کسی دوسرے کو کھانسی آئی تو یوں لگ رہا ہوتا کہ بس یہ موت اس کی طرف سے آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے بڑھتی بڑھتی میری طرف آ رہی ہے. تو تھوڑا سا اپنے ذہن کو ڈائیورٹ کرے اور چیزوں کی طرف لگائے. اور چیزیں بیسیوں ہیں، سینکڑوں ہیں، ہزاروں ہیں. آپ بجائے اس کے کہ اس کو سوچے اور اس پہ گفتگو کرے، گفتگو کا موضوع کچھ اور کر لے، گفتگو کا موضوع چینج کر لے، مطالعہ کرنا شروع کر دے، کتابیں پڑھنا شروع کر دے. یہ ایک آسان طریقہ ہے. اچھا، اس کے ساتھ مزید یہ ہے کہ پھر جو دعائیں پڑھنے کی ہیں وہ پڑھیں اور جو اوراد و وظائف پڑھنے کے ہیں وہ پڑھیں. جیسے مثال کے طور پہ ہمارا جو شجرہ طاریہ ہے اس میں اوراد و وظائف ہیں صبح و شام کے، اپنی جان مال عزت آبرو کی حفاظت کے.
یا خود جو شجرہ ہے یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، وہ دعائیں ہیں ساری. اب وہ دعائیں پڑھیں گے تو آپ کو مزہ آ جائے گا. مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باقرے علم خدا کے واسطے. تو اب یہ دعائیں مانگے آپ، اور ڈوب کے مانگے. دعائیں مانگے اور ڈوب کے مانگے. آپ یقین کریں دعا کی قبولیت کا جو طریقہ ہوتا ہے نا، وہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ دعا میں ڈوب جائیں، آپ کو دعا کے وقت بس دعا ہی آپ کو یاد ہو، باقی کچھ یاد نہ. آپ کو اتنا ہی پتا ہو کہ میں خدا کی بارگاہ میں ہوں، عرض کر رہا ہوں اور اپنے رب سے باتیں کر رہا ہوں، رب سے مخاطب ہوں اور رب سے مناجات کر رہا ہوں میں. جب آپ اس انداز میں کریں گے آپ دیکھیے اس کا مزہ. تو جو اوراد و وظائف ہیں، دعائیں ہیں، تو جن کے پڑھنے کا موقع نہیں ملتا تھا وہ ساری پڑھنا شروع کر دیں. تو یہ اس طریقے سے توجہ بھی بٹے گی، اور وہ جو دعاؤں کی برکتیں ہیں اور اس سے جو مشکلیں دور ہوتی ہیں، اور وہ جو ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کون ہے جو مجبور و لاچار کی فریاد کو سنتا ہے جب وہ مجبور و لاچار دعا کرتا ہے، اسے پکارتا ہے. اور کون ہے جو برائی کو دور کرتا ہے، مصیبت کو دور کرتا ہے، تکلیف کو دور کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنا یہ معمول بنا ہے. پھر جو دعائیں بطور خاص آج کل کے لیے بتائی گئی ہیں، اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت، یہ دعا صبح و شام 3 مرتبہ، یا حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، صبح و شام 7 مرتبہ یہ پڑھیں. یا مہیمن کا ہر نماز کے بعد جو وظیفہ ہے وہ پڑھیں. تو یہ پڑھیں گے انشاءاللہ. یعنی ایک عملی طور پہ توجہ ہٹائیں، دوسرا روحانی طور پہ ان چیزوں کو معمول بنائیں. قرآن شفا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم قرآن سے وہ نازل کرتے ہیں جو سراسر شفا ہے اور رحمت ہے مومنوں کے لیے. تو قرآن شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے، اور آپ مومن ہیں، ہم مومن ہیں. تو قرآن پڑھیں، شفا بھی ملے گی، رحمت بھی ملے گی.